معزز علماء کرام، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائے، ہمارے بیٹھنے اور جمع ہونے کو اللہ قبول فرمائے، اور ہمیں درود شریف پڑھنے کی، پڑھتے رہنے کی اور اس کو اپنا وظیفہ بنا لینے کی اللہ ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو پیدا کیا وہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ پیدا کرنے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ اللہ کی عبادت ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے جناتوں اور اے انسانوں کی جماعت، میں نے تمہیں صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ کب تک اللہ کی عبادت کرنی ہے؟ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اور پیارے نبی کے واسطے سے ہم تمام کو فرمایا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور تم اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تلک کہ موت آ جائے۔ آخری سانس تک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور ہمیں عبادت کرنے میں مزہ آنا چاہیے۔ ایک آدمی ہماری دکان پر بیٹھتا ہے، روزانہ صفائی کرتا ہے، کام کرتا ہے، گراہک کے ساتھ بات کرتا ہے، محنت کرتا ہے، 10 دن کے بعد پوچھتا ہے، سیٹھ صاحب مجھے روزانہ یہی کرنا ہے کیا؟ ہاں جناب، آپ کو رکھا ہی اس لیے ہے، آپ کو تنخواہ ہی اس لیے دی جا رہی ہے کہ روزانہ آپ کو دکان کھولنی بھی ہے، صفائی کرنی بھی ہے، اور گراہک کو نمٹانا بھی ہے، اسی لیے آپ کو رکھا ہے، یہ آپ کا کام ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے جو آپ کو پیدا کیا ہے نا، وہ میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آپ کو روزانہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھنی ہے، قرآن شریف کی تلاوت بھی کرنی ہے، ذکر و اذکار بھی کرنا ہے، مجھ سے دعا بھی کرنی ہے، مجھ سے مانگنا بھی ہے۔ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو پیدا کیا ہے وہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم خود بھی اللہ کی عبادت کریں، اور بہت سے بندے جو بیچارے دین سے دور ہے، ان کو نماز کا پتہ نہیں، دین کا پتہ نہیں، کوشش کریں کہ وہ لوگ بھی مسجدوں میں آئیں۔ اللہ کے بچھڑے ہوئے بندے کو اللہ سے جوڑنا یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ ماں کا بچہ اگر گم ہو جاوے، اس کو تلاش کر کے لانا اور ماں سے ملا دینا، ماں لائف ٹائم اس کے احسان کو کبھی بھی بھولے گی نہیں۔ اگر کوئی اللہ سے دور ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور ہے، اس کو لانا، سمجھانا، تہجد میں اٹھ کر اس کے لیے رونا۔ ارے فکر نبی جس کے سینے میں ہے وہ مدینے میں نہ ہو کر بھی مدینے میں ہے، اور فکر نبی جس کے سینے میں نہیں ہے وہ مدینے میں ہو کر بھی مدینے میں نہیں ہے۔ دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کامیابی آج بھی قدم چومنے کے لیے تیار ہے۔ جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ، نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، سنت کے راستے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ فرمان خدا ہے، بڑگی والوں، باگل کوٹ والوں، کرناٹک والوں، پوری دنیا والوں، دھیان سے سن لو، غور سے سن لو، نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا۔ جب تک کوئی اللہ کے نبی کا نہ ہو وہ اللہ کا نہیں ہو سکتا۔ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے۔ کیا کہنے آپ کی شان کے، اور کیا کہنے آپ کے مقام کے۔ آپ کے چہرے کی باری آئی تو اللہ کا قرآن کہتا ہے، والضحیٰ،
پیارے نبی جی آپ کے روشن چہرے کی قسم، آپ کی بال کی باری آئی تو اللہ کا قرآن کہتا ہے واللیل اذا سجا، پیارے نبی جی آپ کے سیاہ زلفوں کی قسم، لعمرک، پیارے نبی جی آپ کی عمر مبارک کی قسم، فلا وربک، مجھے تیرے رب کی قسم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت مکہ مکرمہ میں ہوئی، اس شہر کی بھی اللہ قسم کھاتا ہے، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، شہر امین مکہ مکرمہ کی قسم، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، یوں فرمایا فتحت المدینۃ بالاخلاق، پورا مدینہ منورہ جو فتح ہوا وہ اخلاق سے فتح ہوا، اور پوری دنیا میں جو دین پھیلا وہ تلوار کے زوروں پر نہیں پھیلا، وہ اچھے اخلاق سے پھیلا، پیارے نبی کے اخلاق، صحابہ کے اخلاق، آپ کے اخلاق کی اللہ قرآن میں قسم کھاتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، پیارے نبی جی بے شک آپ کے اخلاق تو بہت بلند پائے کے ہیں۔ میرے عزیزو، اگر میرے اور آپ کے اخلاق بہتر ہو جاوے تو آٹومیٹک شریعت کی بھی حفاظت ہو جائے گی اور اوقاف کی بھی حفاظت ہو جائے گی۔ بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس ایمان نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام کے تو فالوورز ہیں، ہمیں نفرت مسلمانوں سے، ان کے اخلاق ہمیں اچھے نہیں لگ رہے ہیں، ان کا رہن سہن اچھا نہیں لگ رہا، ان کا طریقہ اچھا نہیں لگ رہا، ورنہ اسلام تو بالکل سچا اور بہترین مذہب ہے، اسلام سے ہمیں محبت ہے، ہمیں مسئلہ مسلمانوں سے ہے۔ اگر ہمارے اخلاق بیسٹ ہو جائیں، اگر ہمارے اخلاق بہترین ہو جائیں، یہ مسلم پرسنل لا بورڈ کی تحفظ شریعت اور تحفظ اوقاف کی جو محنت ہے، اس کی بنیادی محنت جو شروع ہوتی ہے وہ میرے اور آپ کے اخلاق سے ہوتی ہے کہ ہم لوگ مسلم پرسنل لا بورڈ میں جڑیں اور اس کا ساتھ دیں۔ ہمارے اکابر، ہمارے علماء، سارے مسلک کے لوگ مل جل کر کے بڑی اونچی محنت کر رہے ہیں۔ ہمیں دعا بھی کرنے کی ضرورت ہے، صرف دعا نہیں، دعا بھی ہو، دوا بھی ہو، ہاں مانگو اسی سے جو دے خوشی سے اور نہ کہیں کسی سے، دنیا والوں سے مانگو تو دنیا والے ناراض، اور اللہ سے نہ مانگو تو اللہ ناراض، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس رب کے لطف و کرم کے کیا کیا کہنے، لاکھ مانگو تو کروڑ دیتا ہے۔ اللہ دینے کے لیے تیار ہے، لینے والے کہاں ہیں؟ مانگنے والے کہاں ہیں؟ ہاتھ پھیلانے والے کہاں ہیں؟ منت سماجت کرنے والے کہاں ہیں؟ اللہ کو منانے والے کہاں ہیں؟ اللہ کے سامنے رونے والے کہاں ہیں؟ میرے عزیزو، آؤ ہم لوگ سب اس بات کی نیت کریں کہ انشاءاللہ اوقاف کی حفاظت ہو جائیں، اس لیے ہم لوگ محنت کریں گے انشاءاللہ، دعا بھی کریں گے انشاءاللہ، صدقہ اور خیرات بھی کریں گے انشاءاللہ، شریعت کی حفاظت ہو جائے، شریعت میں مداخلت نہ ہو۔ میرے عزیزو، اس کے لیے محنت بھی کرنی ہے، اس کے لیے دعا بھی کرنی ہے، اس کے لیے ہمارے اور بھائیوں کے سامنے اخلاق بھی پیش کرنے۔ ایمان دل میں ہوتا ہے، کوئی دیکھنے نہیں آتا۔ نماز ہم مسجد میں پڑھتے ہیں، یہاں ہمیں کوئی دیکھنے نہیں آتا۔ روزہ کا تعلق ہمارے پیٹ سے ہے، یہ کوئی دیکھنے نہیں آتا۔ زکوٰۃ مسلمانوں کو دی جاتی ہے، یہاں ہمیں کوئی دیکھنے نہیں آتا۔ حج مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں کیا جاتا ہے، یہاں ہمیں کوئی دیکھنے نہیں آتا۔ تو غیروں کے سامنے وہ کون سی چیز ہے ہماری جو ان کے سامنے آئے گی؟ فرمایا کہ وہ اخلاق ہے۔ تین چیزیں انسان کو با کمال بنا دیتی ہے۔ نمبر 1 مسکراتا ہوا چہرہ، نمبر 2 میٹھی زبان، نمبر 3 ٹھنڈا دماغ۔ جو حضرات دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑ رہے ہیں، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بڑھ کے کس کی بات ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ اللہ اکبر۔ لوگ اپنی اپنی دکانوں کی طرف بلا رہے ہیں، اپنے کاروبار کی طرف بلا رہے ہیں، اپنے بزنس کی طرف بلا رہے ہیں، ان کی ادائیں بلا رہی ہے، ان کے گراہک کے ساتھ اخلاق ان کو اپنی دکان سے جوڑ رہے ہیں، ان کی دکان کی تھیلی اور ان کے دکان کے کارڈ اور ان کی دکان کی بل بک اور ان کے اخلاق اور گراہک کو پانی پلانا اور آئس کریم کھلانا، یہ سب اس لیے ہیں کہ یہ بندہ ہماری دکان سے جڑ جائیں۔ منع نہیں ہے، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں
کچھ لوگ ایسے بھی تو ہو کہ انہیں دیکھ کے اللہ کی یاد آئے، وہ اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے جوڑ رہے ہو۔ ہاں اللہ والے کون؟ یوں فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، وہ لوگ جنہیں دیکھو تو اللہ یاد آئے۔ کسی کو دیکھ کے جوتے کی دکان یاد آتی ہے، کسی کو دیکھ کے چشمے کی دکان یاد آتی ہے، کسی کو دیکھ کے موبائل کی دکان یاد آتی ہے، کسی کو دیکھ کے مسئلے مسائل یاد آتے ہیں، کسی کو دیکھ کے دوائیاں یاد آتی ہے۔ اس دنیا میں کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہیں کہ انہیں دیکھ کے اللہ کی یاد آتی ہے۔ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، وہ لوگ جنہیں دیکھو تو اللہ یاد آئے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، سبزی سبزی والوں کے پاس، لوہا لوہے والوں کے پاس، کپڑا کپڑے والوں کے پاس، تو اللہ ملتا ہے اللہ والوں کے پاس۔ ہمیں اللہ والوں کی صحبت میں جانا ہے اور ان سے بہترین اخلاق کو سیکھنا ہے۔ اگر ہم دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، امت کے سامنے اچھے اخلاق پیش کرنا چاہتے ہیں، صرف امت کے سامنے پیش نہیں کرنا ہے، اچھے اخلاق سے ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق بہت اچھے ہو۔ اللہ اکبر، کامل ایمان اس کا ہے جس کے اخلاق بہت اچھے ہوں۔ قیامت کے دن جو ترازو قائم ہوگا تو نیکیوں کے پلڑے کو جھکانے والی سب سے اہم جو چیز ہوگی وہ ایک ایمان والے کے اچھے اخلاق ہوں گے۔ کبھی کبھار انسان دن میں روزہ رکھ کے، رات بھر نمازیں پڑھ کر کے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا جس مقام تک انسان اچھے اخلاق کے ذریعے سے پہنچ جاتا ہے۔ تو یوں فرمایا کہ تم ایمان پر محنت کرتے کرتے اچھے اخلاق تک پہنچو، لوگ تمہارے اچھے اخلاق کو دیکھ کر ایمان تک پہنچ جائیں گے۔ ہمارے اخلاق ایسے ہوں کہ لوگ دیکھ کر کے یوں کہیں کہ امتی کا یہ عالم ہے تو سرکار مدینہ کا کیا عالم ہوگا۔ جب امتی کا یہ عالم ہے تو تاجدار مدینہ فخر دو جہاں سید العرب والعجم حضرت اقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے بہترین اخلاق عطا فرمائے۔ اسی لیے فرمایا بہترین اخلاق کے لیے، دیکھو تقریر بہت جوش و خروش کا نام نہیں ہے، اصل بات سمجھنی ہے، دل میں اتارنی ہے، بولنے والے کو اپنی اصلاح کی نیت سے بولنا ہے، سننے والے کو اپنی اصلاح کی نیت سے سننا ہے، چونکہ جو بندہ بولتا ہے نا اس کے کان پہلے سنتے ہیں۔ اس لیے میں بھی نیت کرتا ہوں عمل کروں گا، آپ حضرات بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ عمل کریں گے۔ یہاں سے کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے یہ عاجز رکھنے جا رہا ہے کہ بہترین اخلاق کے لیے انسان 3 کام کریں۔ نمبر 1، اس کے پاس رحم والی آنکھیں ہو۔ نمبر 2، اس کے پاس برداشت والے کان ہوں۔ نمبر 3، اس کے پاس محبت والی زبان ہو۔ جب رحم والی آنکھیں ہوگی نا تو انسان کسی کے عیب نہیں دیکھے گا۔ جب رحم والی آنکھیں ہوگی نا تو انسان غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، مجبوروں، پریشان حالوں اور لاچاروں کی مدد کرے گا۔ جب رحم والی آنکھیں ہوگی نا تو جو دین سے دور ہے انسان اسے دین کے قریب کرنے کی کوشش کرے گا، جو سنتوں سے دور ہے انہیں سنتوں پر لانے کی کوشش کرے گا۔ جب رحم والی آنکھیں ہوگی تو انسان کی آخرت بنے گی۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے ڈابھیل میں، نوساری ضلع میں ایک جگہ ہے ڈابھیل، وہاں ایک شخص تھے، ان کو ایک بری عادت تھی، وہ شراب پیتے تھے، نشہ کرتے تھے، اور یہ بہت بری عادت ہے، اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتے ہیں۔ یوں فرمایا کہ جو شخص دنیا میں شراب پیے، نشہ کرے، جو شخص دنیا میں شراب پیے اور بغیر توبہ کے مر جائے، اللہ اس کو جنت کی شراب سے محروم کر دیتے۔
اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی شب برات میں مغفرت نہیں ہوتی، اس میں سے ایک نشہ کرنے والا ہے، اس کی بھی شب برات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ اس لیے کوشش کریں، آج کل ہمارے بہت سے نوجوان چرس میں، ڈرگس میں، بھنگ میں، افیون میں، نشے کی چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس سے دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے اور آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو وہ شخص شراب پیتے تھے اور غفلت میں زندگی گزار رہے تھے، لیکن ان کے پاس رحم والی آنکھیں تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، ان کی رکشہ میں کوئی غریب آدمی بیٹھتا تھا، اس کے پاس پیسے نہیں لیتے تھے، اس کو پیسے دے دیتے تھے، بیٹا 30 روپے لے جا، 50 روپے لے جا، سبزی لے لینا، چکن لے لینا، گھر میں بنا کے کھا لینا۔ وہ تو خوش ہو جاتا کہ میں غریب آدمی، میں پیسے دینے جا رہا ہوں، مجھ سے پیسے نہیں لے رہے ہیں بلکہ سامنے سے پیسے دے رہے ہیں، تو اس کا دل تو ایک دم بڑا ہو جاتا اور وہ گھر جا کے اپنی امی کو چکن دیتا کہ امی وہ رکشہ میں بیٹھا تھا نا، وہ چچا نے پیسے بھی نہیں لیے اور چکن کے پیسے بھی دیے اور میں چکن لایا ہوں اور یوں کہا کہ گھر میں اچھا کھانا بنا کے کھا لینا۔ ماں کا دل بڑا ہو جاتا، ماں کی بھی دعا ملتی اور بچوں کی بھی دعا ملتی۔ ہاں دعائیں لینا سیکھو، کتنی بڑی چیز ہے دعا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ ان کی شراب چھوٹ گئی، پھر وہ نماز کی طرف آئے، پھر وہ دین کی طرف آئے۔ پھر کیا ہوا، ان کا انتقال کیسے ہوا، ان کا انجام کتنا بہتر ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں 15 رمضان عطا فرمائی۔ 15 رمضان، رمضان کا مہینہ، 15 رمضان کس کو مل رہی ہے؟ جس کے پاس رحم والی آنکھیں ہیں۔ ہم مسلمانوں کے پاس، ہم اہل ایمان کے پاس، ہمارے پاس رحم والی آنکھیں ہو۔ تمام انبیاء کے پاس رحم والی آنکھیں تھی، صحابہ کے پاس رحم والی آنکھیں تھی۔ تو ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم رحم والی آنکھیں بنائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ جب کسی سے خوش ہوتے ہیں نا، اس بندے کو اپنے عیب نظر آتے ہیں اور سب کی خوبیاں نظر آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں نا، پھر اس بندے کو اپنی خوبیاں نظر آتی ہے، وہ متکبر بنتا ہے اور سب کے عیب نظر آتے ہیں۔ اگر اپنی خوبیاں نظر آوے اور سب کے عیب نظر آوے، اگر لگے میں کچھ ہوں یہ سب کچھ نہیں ہے، سمجھ لینا کہ اللہ ناراض ہے۔ اگر اپنے عیب نظر آوے، اپنے عیب نظر آئیں گے تو توبہ کرے گا، روئے گا، چھوٹا بن کے رہے گا۔ بچہ جب تک چھوٹا ہوتا ہے ماں باپ کی گود میں ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے گود سے اتر جاتا ہے۔ اے انسان تو چھوٹا بن کے رہ، بڑی بات نہ کر، اکڑ کے نہ چل، بڑے بول نہ بول۔ دیکھ تو ایک ناپاک قطرے سے پیدا ہوا ہے، تیرے پیٹ میں گندگی بھری ہوئی ہے، اللہ دن میں تجھے 5-6 دفعہ واش روم لے جاتا ہے اور تجھے بتاتا ہے دیکھ تیرے پیٹ میں کیا بھرا ہوا ہے۔ انتقال کے بعد لوگ تیری قبر پہ مٹی ڈال کر کے ہاتھ بھی اسی جگہ جھاڑ دیں گے۔ اس وقت انسان کو احساس ہو جائے گا میٹنا ہے پانا، پانا ہے مٹنا۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ ترازو کا بھاری پلڑا جھکا ہوا ہوتا ہے، جس شاخ پہ پھل ہونا وہ شاخ جھکی ہوئی ہوتی ہے۔ پہاڑ پہ چڑھنے والا جھکتے ہوئے چڑھتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی محبت اگر ہمیں چاہیے تو ہم تواضع کو اختیار کریں۔ سب سے پہلی چیز ہے رحم والی آنکھیں۔ نمبر 2، برداشت والے کان۔ برداشت والے کان۔ ایک بزرگ تھے بڑے اللہ والے، بیوی کا تھوڑا مسئلہ تھا، ان کی اہلیہ کہتی تھی حضرت مجھے طلاق دے دو، آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ ارے کیوں طلاق مانگتی ہے، اللہ ناراض ہو جائیں گے، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے طلاق دے دو۔ اس کو فیشن پرستی چاہیے ہوگی، اور یہ حضرت اللہ والے مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے طلاق دے دو۔ ایک وڈیل آئے، ایک بڑے آدمی آئے، معاشرے کے ذمہ دار آئے، کہا حضرت بیوی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، یہ طلاق مانگ رہی ہے۔ برداشت والے کان تھے، فرمایا کہ دیکھو ایک بات بتاؤں، یہ میری بیوی ہے، اگر اس کی بات کریں گے تو غیبت ہو جائے گی، لہٰذا میں غیبت کرنا نہیں چاہتا ہوں، تو یہ ٹاپک کلوز کر دو تو اچھا ہے۔ غیبت کریں گے تو آخرت برباد ہوگی، اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ الغیبت واشد من الزنا، غیبت تو زنا سے بھی زیادہ سخت چیز ہے، یہ اس ٹاپک پہ بات مت کرو۔ پھر حضرت نے دیکھا کہ وہ تو منع کر رہی ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے، اللہ کی رضا کی خاطر حضرت نے اس کو طلاق دے دی۔ حضرت نے اس کو طلاق دے دی۔ وہ وڈیل واپس آئے، حضرت اب تو بتاؤ کیا مسئلہ تھا، آپ نے اس کو طلاق دے دی۔ فرمایا جب بیوی تھی جب غیبت نہیں کی، اب تو اجنبیہ ہو گئی، اب اس کی کیا غیبت کرنا، جانے دو نا، جو مقدر میں لکھا تھا وہ ہو گیا، لیکن ہم آخرت کو برباد کریں گے نہیں۔ اس کو کہتے ہیں برداشت والے کان۔ آج نیک لوگوں کے گھروں میں بھی غیبت کا ماحول ہے،
भाई की गिबत, भाभी की गिबत, चचा की गिबत, फूफी की गिबत, मामा की गिबत, सबकी गिबत का खुलासा क्या है? सबकी गिबत का खुलासा ये है कि हम अच्छे हैं और ये लोग परेशान हैं। अगर कोई परेशान हो तो उसको देखकर तो हमें रहम आना चाहिए, न कि हमें खुश होना चाहिए। तो नंबर 1 हमारे पास रहम वाली आंखें हो, नंबर 2 हमारे पास बर्दाश्त वाले कान हो, और नंबर 3 हमारे पास मोहब्बत वाली ज़ुबान हो। ज़ुबान में हड्डी नहीं, और इसका सख्त होना ये अल्लाह और उसके रसूल को पसंद भी नहीं। आक़ाए नामदार हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन समत नजा, जो खामोश रहा उसने नजात पाई। हमें चाहिए हम जब भी बोले ना मीठा बोले, अच्छा बोले। एक बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे, उनका फेस पूरी दुनिया में आम हुआ, हज़रत ख्वाजा मुल्ला महमूद रहमतुल्लाह की अलैह, बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे। उनका इंतकाल हुआ, किसी ने ख्वाब में देखा, पूछा हज़रत आपने तो बड़ी बड़ी किताबें पढ़ाई ना, यानी खुलासा ये है कि आपने तो बहुत दीन का काम किया, आपने तो बहुत तकरीरें की, पूरी दुनिया में आपका फैज़ आम हुआ, आपके साथ आगे क्या बना? हज़रत ने फरमाया कि ऐसी चीज़ पर मेरी मग़फ़िरत हुई जिसको मैं भूल चुका था, जो मेरे इल्म में नहीं था, जो मुझे पता नहीं था, ऐसी चीज़ पर अल्लाह ने मेरी मग़फ़िरत फरमाई। कौन सी चीज़ पे आपकी मग़फ़िरत हुई? फरमाया एक मरतबा खाने बैठा था, रोटी का टुकड़ा खाया, उसमें नमक नहीं था, तो मैंने सोचा कि यार मेरी बीवी है, वो भी इंसान है, उससे भी गलती हो सकती है, लिहाजा उसको कहना ही नहीं है। इंसान है ना, वो आटा गूंथते वक्त नमक डालना भूल गई थी, कोई बात नहीं, खा लिया। हम होते तो कहते ना, देख दोपहर में नमक डालना भूल गई है, रात में नमक डालना ना भूलना। फरमाते मैंने कुछ नहीं कहा कि अल्लाह की बंदी है, माफ़ कर दो, इंसान है, इंसान से गलती होती है। अल्लाह ने फरमाया उस वक्त को याद कर जिस वक्त तू रोटी खा रहा था, उसमें नमक नहीं था, और तूने तेरी बीवी को कुछ नहीं कहा था, मुझे राज़ी करने के लिए माफ़ कर दिया था। आज हम भी तुझे इसी अदा पर तुझे माफ़ करते हैं। उस वक्त तूने तेरी बीवी पर रहम किया, आज हम तुझ पर रहम करते हैं और तुझे मुआफ़ कर देते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। कभी कभार बड़ी बड़ी तकरीरें और बड़े बड़े बयानात और बड़ी बड़ी इबादतें कभी कभार एक तरफ रह जाती है, और कभी कभार अच्छे अखलाक पर अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमा देते हैं। इसलिए ये पूरा मजमा नियत करें, इंशाअल्लाह दीन का काम करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह के बिछड़े हुए बंदों को अल्लाह से जोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह हमें भी अल्लाह से जोड़ना है, अल्लाह के बिछड़े हुए बंदों को अल्लाह से जोड़ना है। हमारे पास मोहब्बत वाली ज़ुबान हो, बर्दाश्त वाले कान हो, रहम वाली आंखें हो, और मेरे अजीज़ों अल्लाह की इबादत भी करनी है, अल्लाह को राज़ी भी करना है, लेकिन ये सब काम हमें इखलास के साथ करना है, दिखलावे के लिए नहीं करना है। एक दो बात बता के अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े अल्लाह वाले, क्या कहने अल्लाह वालों के, ये जितने भी हमारे अल्लाह वाले गुजरे, हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हो, या पीरान पीर महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी हज़रत शेख मौलाना अब्दुल कादिर जिलानी हो, या बायज़ीद बुस्तामी हो, जुनैद बगदादी हो, फ़ुज़ैल बिन इयाज़ हो, बिश्र हाफ़ी हो, हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर हो, या हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन अत्तार हो, या हज़रत ख्वाजा दाना हो, या हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी हो, या हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया हो, या हज़रत साबिर कलियरी हो रहिमहुमुल्लाह ताला, ये जितने भी अल्लाह वाले गुजरे, आप यकीन मानो ये सब सुन्नतों पर चल करके और गुनाहों से बच करके अल्लाह के करीब हुए हैं, वरना सुन्नतों के बगैर आज तक न किसी को अल्लाह मिला है और क़यामत तक न किसी को अल्लाह मिल सकता है। भाई मदीने वाले को राज़ी कर लो, अल्लाह राज़ी हो जाएगा। मदीने वाले को कैसे राज़ी करें? फरमाया दुरूद शरीफ ज़्यादा पढ़ो, दुरूद शरीफ ज़्यादा पढ़ो, जितनी सुन्नतें मालूम है उस पर अमल करो, और जो सुन्नतें नहीं मालूम है उसको सीखने की कोशिश करो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह इंतकाल हो गया, अल्लाह को प्यारे हो गए, गुसल देने वालों ने गुसल दिया, अजीब मंजर देखा, गोरा बदन है लेकिन कंधे पर निशान बने हुए हैं। पूछा कि ये निशान किस चीज़ के? ब्लैक कलर के। कहा नहीं पता। घर वालों को पूछा ये निशान किस चीज़ के? फरमाया कि नहीं पता। अच्छा नहीं पता? कहा नहीं पता। चलो कोई बात नहीं। तदफीन हो गई। 8-10 दिन के बाद
غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں، مجبوروں اور لاچاروں کے گھروں سے رونے کی آواز آئی، ہائے وہ کہاں چلا گیا جو رات کے اندھیرے میں آ کر ہمارے مشکیزے پانی سے بھر دیا کرتا تھا، ہائے وہ کہاں چلا گیا جو راتوں کے اندھیرے میں آ کر ہمارے مشکیزے پانی سے بھر دیا کرتا تھا۔ تب پتہ چلا کہ اس زمانے میں پانی گھر میں آتا نہیں تھا، کنویں سے پانی لانا پڑتا تھا، بڑی محنت ہوتی تھی اور بڑی مقدار میں پانی چاہیے، کپڑے دھونا، برتن کو دھونا، غسل کرنا، فارغ ہونا، پورے گھر والوں کے لیے پانی کا نظام، کنویں پر لائن میں کھڑے ہونا، بڑی مشکل سے گھر میں پانی آتا تھا۔ حضرت اتنے بڑے اللہ والے ہو کر اور سید ہو کر اور اتنے اونچے مقام والے سادات ہو کر کے کیا قربانی دے رہے ہیں، راتوں کی تنہائیوں میں وہ کنویں پر جا کر مشکیزوں سے مشک سے پانی بھرتے اور اپنے کندھے پر رکھتے، جس کی وجہ سے حضرت کے کندھے پر بلیک نشان پڑ گئے تھے۔ اور آپ اخلاق دیکھیں اور آپ اخلاص دیکھیں کہ پوری زندگی گھر والوں تک کو نہیں پتہ چلنے دیا کہ یہ عمل میں کرتا تھا۔ میرے عزیزو، ہم نے بہت گناہ اخلاص کے ساتھ کیے، ہم جانتے، اللہ جانتا ہے، تیسرا کوئی نہیں جانتا۔ کچھ نیکیاں بھی ایسی کر جاؤ، ہم جانے اللہ جانے، تیسرا کوئی نہ جانے۔ کام آئے گی آخرت میں نیکیاں، موت آنی ہے، سر پر کھڑی ہے، اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے، شادی کی پہلی رات آتی ہے نا، قبر کی بھی پہلی رات آتی ہے، انکم ٹیکس والے کو حساب نہیں دے سکتے نا، اللہ کو حساب دینا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ ایک بچے کو ممبئی بھیجا بزنس کے لیے، آ کے باپ حساب مانگتا ہے، اللہ نے پوری زندگی دی ہے، حساب دینا ہے، مر کے اللہ کے پاس جانا ہے۔ ایک بزرگ قبرستان میں تھے، ایک نوجوان آدمی کھڑا تھا، قبر کی طرف اشارہ کیا، کہا بیٹا اگر یہ قبر والا دنیا میں آ جائے گا تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا کہ حضرت یہ تو اللہ والا بن جائے گا، گناہ ہی نہیں کرے گا، درود شریف پڑھے گا، سنتوں پہ چلے گا، قرآن پڑھے گا، دین کا کام کرے گا۔ حضرت مسکرائے اور فرمایا کہ دیکھ اس کو تو اب موقع ملنے والا نہیں ہے، یہ سب تو کر لے، ایک دن آئے گا نہ تجھے موقع ملے گا نہ مجھے موقع ملے گا، ایک دن آئے گا نہ تجھے موقع ملے گا نہ مجھے موقع ملے گا۔ اخلاص کے تاج محل کیسے تھے؟ ابو عمر نجیر رحمت اللہ علیہ، بڑے اللہ والے مشائخ صوفیہ میں سے، اللہ تعالیٰ نے ان کو علم بھی دیا تھا، تقوی بھی دیا تھا، بڑا مال بھی دیا تھا۔ حاکم وقت نے ایک میٹنگ بلائی رفائی کام کے لیے کہ بھائی غریبوں کی مدد کرنی ہے، کچھ پیسہ لکھاؤ۔ سب نے تھوڑی تھوڑی رقم لکھائی، انہوں نے اخیر میں اکیلے میں بادشاہ کو اتنی بڑی رقم لکھائی کہ بادشاہ کا دل ہل گیا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے اور اتنی بڑی رقم بھی کوئی دے سکتا ہے۔ بادشاہ فرماتا ہے کہ میرا تو دل ہل گیا۔ 2,00,000 دینار انہوں نے دیے بادشاہ کو کہ لو آپ اس کو رفائی کاموں میں استعمال کرو۔ دینار کہتے ہیں سونے کے سکے کو۔ جب دوسری میٹنگ بلائی تو بادشاہ نے کہا کہ دیکھو بھائی آپ لوگ تو کچھ لکھا نہیں رہے، آپ کے پاس پیسہ بھی ہے، یہ ابو عمر نجیر ہے نا، یہ ابو عمر نجیر یہ اتنے بڑے اللہ والے ہیں، دیکھو انہوں نے 2,00,000 دینار لکھا ہے۔ کتنے لکھا ہے؟ 2,00,000 دینار۔ ابو عمر نجیر تو حیران ہو گئے، ان کے دل میں خیال آیا اب تو اس کا چرچا ہوگا علاقے میں اور سب لوگ میری تعریف کریں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کبھی مرنے سے پہلے تکبر آ جاوے اور آخرت برباد ہو جاوے۔ میں نے تو اللہ کے لیے دیے تھے، میں جانوں اللہ جانے، تیسرا کوئی نہ جانے۔ کھڑے ہو گئے، کہا بادشاہ سلامت، رکو رکو رکو، وہ میرے پیسے مجھے واپس دے دو، ابھی مجھے اس کے بارے میں ایک مشورہ کرنا باقی ہے۔ ارے آپ نے دے دیے تھے نا، میری رقم مجھے واپس دے دو۔ لوگ کہنے لگے کیسا آدمی ہے، پیسے دیے ہوئے کوئی واپس لیتا ہے کیا؟ لوگوں کی نظر سے وقتی طور پہ گر گئے۔ جب سب چلے گئے تو بادشاہ کو کہا بادشاہ سلامت، آپ نے تو میرا عمل ہی ضائع کر دینا تھا، یہ رقم آپ کو واپس دیتا ہوں اللہ کے لیے، آپ جانے میں جانوں اللہ جانے، تیسرا کوئی نہ جانے، اگر دوبارہ کسی کو بتایا نا تو واپس لے لوں گا۔ بادشاہ نے کہا آپ کسی کو بتاؤں گا ہی نہیں، لاؤ آپ مجھے دے دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ اخلاص کے تاج محل کیسے تھے؟ او میرے عزیزو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے نا اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ ایک بات بتا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک بزرگ گزرے، عجیب اور غریب شخصیت، حضرت بابو جی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے نام سنا ہوگا، میرپور کے رہنے والے تھے، 50-60 سال پہلے انتقال ہوا۔ مولانا قاضی ابو شمس، ایک بزرگ گزرے حضرت بابو جی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، میرپور کے رہنے والے تھے، عجیب اور غریب ہستی، اللہ کے ہو گئے، اللہ ان کے ہو گئے، مستجاب الدعوات۔ کیا ہستی پتہ ہے؟ کسی کے لیے بھی دعا کر دے وے کہ اللہ اس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما دیجئے،
3 راتوں میں اس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی تھی. اتنی اونچی شخصیت. حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ کئی مرتبہ ان کی دعا پر میں نے زیارت کی. کئی مرتبہ ان کی دعا پر میں نے زیارت کی. ایک مرتبہ ایک شخص آئے, بڑے اللہ والے, حضرت مجھے بھی زیارت کرنی ہے, کوئی وظیفہ. حضرت نے فرمایا دیکھو بابو جی عبداللہ ہے نا, کبھی کبھار آتے ہیں, آئیں گے تو آپ کو بلاؤں گا تو آ جانا. وہ آئے, صبح کی نماز بعد مجلس ہوئی, وہ بھی آ گئے. مجلس ختم ہوئی تو کہا حضرت یہ ہمارے یہاں اللہ والے ہیں, یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہو جائے. حضرت نے دعا کر دی, آدھی منٹ کی دعا. وہ تعجب میں رہ گئے کہ یہ دعا ہو بھی گئی. فرمایا ہاں ہو گئی. یہ اللہ والے ہیں, اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بولتے, دھوکہ نہیں دیتے, تانا نہیں دیتے, کسی کا دل نہیں توڑتے. یہ اللہ اللہ کرتے ہیں, ان کی زبان سے کوئی جملہ نکلتا ہے اللہ ان کی لاج رکھتے. ارے بچہ فرما بردار ہوتا ہے تو باپ کا دل بڑا ہو جاتا ہے. ایک بندہ اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے نا, پھر اللہ اس کی لاج رکھ لیتا ہے, اللہ اس کو مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں. پیر صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت نے دعا کر دی, دوسرے ہی دن صبح میں وہ شخص میرے پاس آئے, کہنے لگے حضرت پہلی رات میں الحمدللہ مجھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. پیر ذوالفقار صاحب تو فرماتے ہیں کہ وہ جب بیمار ہوئے نا بابو جی عبداللہ, تو مجھے 5 دن اور رات ان کی خدمت کا موقع ملا. ایک مرتبہ کہنے لگے ذوالفقار مانگ اللہ سے, کیا مانگتا ہے؟ انہوں نے ہاتھ اٹھائے, میں نے بھی ہاتھ اٹھا دیے. حضرت فرماتے ہیں میں سمجھا کہ بہت تھوڑا سا وقت ہے, ابھی اللہ سے مانگ لینا چاہیے, اور میں نے 10 باتیں اللہ سے مانگ لی بڑی بڑی. فرماتے حضرت کہ میری تو اوقات بھی نہیں تھی, لیکن میں نے اللہ سے مانگ لی. حضرت فرماتے اللہ کی شان 9 باتیں قبول ہو گئی اس میں سے. وہ بڑی بڑی جو باتیں میں نے مانگی تھی نا اللہ سے, 9 باتیں میری اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی. آخری چیز میں نے مانگی تھی, اے اللہ مجھے موت کے وقت کلمہ نصیب فرمانا. مجھے موت کے وقت انشاءاللہ جب وقت آئے گا نا تو اللہ تعالیٰ مجھے موت کے وقت کلمہ بھی نصیب فرما دے گا. میرے عزیزو, اصل بات یہ ہے جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. یہ ساری مجلسیں, یہ ساری محنت, یہ ساری کوشش اور سب کو جمع کرنا, اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے ہو جائیں, ہم ایک جھوٹ ہو جائیں, ہم لوگ سب مل جل کر کے رہیں. رسی ٹوٹ جاتی ہے اور جہاز کا لنگر ٹوٹا نہیں کرتا. فرصت زندگی کم ہے محبتوں کے لیے, لاتے ہیں وقت کہاں سے لوگ نفرتوں کے لیے. کوئی چیز نکمی نہیں زمانے میں, کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. زندگی ایک سفر ہے چلتے رہو, زندگی ایک سفر ہے چلتے رہو. اتار چڑھاؤ تو آئیں گے, بس گیئر بدلتے رہو. کیا عجیب بات ہے, جن کے سینکڑوں خدا ہے, جن کے سینکڑوں خدا ہے وہ یکجا کھڑے ہیں, اور جن کا ایک خدا ہے وہ بکھرے پڑے ہیں. اللہ بھی ایک, روزہ بھی ایک, نبی بھی ایک, قرآن بھی ایک. ہمیں چاہیے ہم ایک ہو جائیں. ہمیں ایک ہو کر کسی کا بگاڑنا نہیں ہے, ہمیں اچھے اخلاق پیش کرنا ہے. ہمیں ہمارے نبی والے اخلاق, مسکراتا ہوا چہرہ, میٹھی زبان, ٹھنڈا دماغ, معاف کر دینا, سہ جانا, برداشت کرنا. احسن الی من اساء الیک, جو برائی کا معاملہ کرے نا اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو, جو توڑے نا اس کے ساتھ جوڑو. اور حضرت محبوب سبحانی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ کے راستے میں کوئی کانٹے بچھائے نا, آپ اس کے راستے میں پھول بچھاؤ, چونکہ پھولوں کے درمیان کانٹے اچھے لگتے ہیں. اس نے بھی کانٹے بچھائے, آپ نے بھی کانٹے بچھائے, تو پورے راستے میں کانٹے ہو جائیں گے, چلنے کی جگہ نہیں رہے گی. کوئی کانٹے بچھائے تو آپ پھول بچھاؤ. میرے عزیزو, ایک ہی زندگی ہے, مجھے بھی آنا ہے اللہ کے پاس, آپ کو بھی جانا ہے اللہ کے پاس. موت سے کس کو رستگاری ہے, آج وہ تو کل ہماری باری ہے. دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے, طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے. دنیا بنی ہے جب سے لاکھوں کروڑوں آئے, باقی رہا نہ کوئی, مٹی میں سب سمائے. کر لے توبہ ابھی بھی وقت ہے, پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے. اٹھ بندے باندھ کمر کیا ڈرتا ہے, پھر آگے آگے دیکھ اللہ کیا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیزو, نمازوں کا اہتمام کرنا کرو گے انشاءاللہ. کعبۃ اللہ کا طواف کبھی رکتا ہے بھائی؟ کعبۃ اللہ کا طواف کبھی رکتا ہے؟ نہیں رکتا. فرض نماز کھڑی ہوتی ہے نا تو جو انسان لوگ طواف کرتے وہ رک جاتا ہے. اے انسان, نماز کی تو وہ شان ہے
جو کعبۃ اللہ کے طواف کو بھی روک دیتی ہے، تو تیرے کام کاج اور تیرے کاروبار اور یہ تیرے دنیا کے چند ٹکوں کے سیٹ اور تیری راتوں کی میٹھی نیند کی کیا حیثیت ہے جس کی وجہ سے تو نماز چھوڑ دیتا ہے؟ پھول ہے گلاب کا کلی کس کام کی، جو نماز نہیں پڑھے اس کی زندگی بھی کس کام کی۔ نماز سے مت کہو مجھے کام ہے، کام سے کہو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ ایک نیت یہ کرو، 5 وقت کی نماز کوالٹی والی، دھیان والی، اللہ کو پسند آ جاوے ایسی پڑھیں گے۔ بہت سے لوگ نماز میں سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے، ادھر کھجالتے ادھر کھجالتے۔ ارے ایسی نماز نہ پڑھو۔ ہمیں چائے بھی چاہیے نا تو ہم اچھی چائے پیتے، ٹھنڈا بھی پینا ہو تو اچھا ٹھنڈا پیتے، کھانا بھی کھانا ہو تو اچھا کھانا پسند کرتے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھے، عبادت کریں نا تو ہم اچھی نماز پڑھیں، ہم اچھی طرح عبادت کریں گے انشاءاللہ۔ میرے ایک دوست ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت مال و دولت بھی دی ہے، لیکن اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اپنے ہاتھ میں انگوٹھی والی تسبیح بھرا لیتے ہیں صبح سے رات تک اپنے ہاتھ میں۔ میں نے ان کو پوچھا کہ آپ کیا پڑھتے ہو؟ کہنے لگے مولانا میں پڑھتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ چھوٹا درود شریف ہے۔ او بھائی، کوئی درود چھوٹا نہیں ہوتا، پڑھنے کے اعتبار سے مختصر ہوتا ہے۔ سیاہ ستہ میں یہی تو درود شریف ہے، قال قال رسول اللہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی لکھ رہے ہیں، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی لکھ رہے ہیں، سارے اللہ والے بھی یہی لکھ رہے ہیں۔ یہ تو اس لیے ہیں کہ ہم پڑھیں نا، تاکہ ہم دل سے پڑھیں۔ انہوں نے کہا مولانا میں نمازوں کا اہتمام کرتا ہوں، صبح سے اپنے ہاتھ میں انگوٹھی والی تسبیح بھراتا ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا رہتا ہوں، رات تک الحمدللہ میرے 4000 درود شریف روزانہ ہو جاتے ہیں۔ کتنے ہو جاتے ہیں؟ سوچ کے نہیں ہوتے، بولے پڑھتا ہوں تو ہوتے۔ مالدار آدمی ہے، کارخانے ہیں، بہت بیزی ہے، صبح 7 بجے سے رات کو 9 بجے تک بیزی ہے، لیکن ان کے پاس اللہ کے لیے وقت ہے۔ اور یاد رکھنا بڑگی والو، جس کے پاس اللہ کے لیے وقت ہو اس کے اچھے دن آ جاتے ہیں، اور جس کے پاس اللہ کے لیے وقت نہ ہو نا، اس کے برے دن آلریڈی شروع ہی ہے، لانے کی ضرورت نہیں ہے، چل ہی رہے کئی سالوں سے، اور جب تک اللہ کا نہیں ہوگا اس کے برے دن ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں پیسہ جمع کرو برے وقت میں کام آئے گا، اللہ والے کہتے ہیں اللہ کے لیے وقت نکالو، آپ کی لائف میں برا وقت ہی نہیں آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عملی زندگی بنانے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی شریعت کی مکمل حفاظت فرمائے۔ اللہ کرے کہ شریعت میں ذرہ برابر بھی کوئی مداخلت کرنے کی کوشش نہ کرے، اور اللہ اوقاف کی حفاظت فرمائے۔ ہمیں ہمارے بس کی محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، ہمارے بڑے جس طرح کہتے ہیں اس طرح ہمیں کرنا ہے، اور ہمیں دعاؤں میں اس کو لینا ہے۔ اللہ شریعت کی حفاظت فرما، اوقاف کی حفاظت فرما، اور اللہ ہمیں خود شریعت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جیسا حضرت فرما رہے تھے نا بھائی شریعت کی حفاظت تو کرنی ہے، ہم خود بھی شریعت پہ کہاں چل رہے ہیں؟ ضرورت اس بات کی ہے شریعت کی حفاظت بھی کرنی ہے، اور ہمیں خود کو شریعت پر چلنا بھی ہے۔ دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، سنت کے راستے۔ ایک تختی سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ الف نے کہا کہ اللہ کا رسول آ رہا ہے، با نے کہا کہ بانی اسلام آ رہا ہے، تا نے کہا کہ تاجدار مدینہ آ رہا ہے، سا نے کہا کہ ثروت والا آ رہا ہے، جیم نے کہا کہ جلیل القدر آ رہا ہے، بڑی ہاں نے کہا ارے جناب یہ تو حبیب خدا آ رہا ہے، خاں نے کہا کہ خاتم النبیین آ رہا ہے، دال نے کہا کہ دو جہاں کا والی آ رہا ہے، زال نے کہا کہ ذالک الکتاب کہنے والا آ رہا ہے، را نے کہا یہ تو رحمت للعالمین آ رہا ہے، زا نے کہا ارے بھائی یہ تو زمانے کا امام آ رہا ہے، سین نے کہا کہ ساقی کوثر آ رہا ہے، بڑی شین نے کہا کہ شافی محشر آ رہا ہے، صاد نے کہا کہ صادق و امین آ رہا ہے، زاد نے کہا کہ ضعیفوں کا ماوا آ رہا ہے، طا نے کہا کہ طاہر و مطہر آ رہا ہے، زا نے کہا یہ تو ظلم کو مٹانے والا آ رہا ہے، عین نے کہا یہ تو عرب کا تاجدار آ رہا ہے، غین نے کہا غریبوں کا ملجا آ رہا ہے، فا نے کہا کہ فقیروں کا مولا آ رہا ہے، بڑی قاف نے کہا کہ قرآن جس پر نازل ہوا نا وہ آ رہا ہے، چھوٹی کاف نے کہا ارے جناب یہ تو کملی والا آ رہا ہے، لام نے کہا کہ لولاک کا مخاطب آ رہا ہے، میم نے کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ نون نے کہا نبیوں کا امام آ رہا ہے، واو نے کہا والضحیٰ آ رہا ہے، چھوٹی ہاں نے کہا یہ تو ہادی برحق آ رہا ہے، یا نے کہا جناب یہ تو یاسین آ رہا ہے، یا نے کہا یہ تو یثرب کو مدینہ منورہ بنانے والا آ رہا ہے، یا نے کہا کہ یہ تو یکتا انوکھی نرالی شان والا آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں پیارے نبی جی میری آنکھ نے تو آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کوئی ماں نے آپ کے جیسا خوبصورت بچہ جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، پیارے نبی جی آپ تو ہر عیب سے پاک ہیں۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، ایسا لگتا ہے اللہ نے آپ کو ایسا پیدا کر دیا جیسا کہ آپ نے چاہا۔ لوگ کہتے ہیں وقت اور زمانے کے پیچھے چلو، وقت اور زمانے کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے نبی کے پیچھے چلو، انشاءاللہ زمانہ ہمارے پیچھے چلے گا۔ دنیا کہتی ہے ان کے پیچھے چلو جو چاند تک پہنچ گئے، اللہ والے کہتے ہیں ان کے پیچھے نہ چلو جو چاند تک پہنچ گئے، بلکہ ان کے پیچھے چلو جن کے اشارے نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ انگلی سے اشارہ چاند کی جانب کرتے ہیں سارے انسان، انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا سب کے بس کی بات نہیں، سب کے بس کی بات نہیں۔ نازاگ حسن جس پہ یہ حسن رسول ہے کہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے۔ اے کاروان شوق یہاں سر کے بل چلو، کیونکہ طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے، کیونکہ طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے۔ یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ۔ ساحل سے لگے گا، ساحل سے لگے گا کبھی ہمارا بھی سفینہ، دیکھیں گے پھر شوق سے مکہ و